السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد غوث الثقلین۔ بعد الحمد والصلاۃ آج یہاں ہم عرس مبارک کی تقریب پروقار میں حاضر ہوئے ہیں۔ چند باتیں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ کائنات کے اندر بسنے والا ہر انسان جب صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ دن بھی محنت میں گزارتا ہے، راتیں بھی محنت میں گزارتا ہے، مشقت کرتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دوڑ دوڑ کرتا ہے۔ پیش نظر کامیابی ہے، کامرانی ہے، فلاح ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کسی نے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کو کامیابی قرار دیا، وہ دولت کے پیچھے لگ گیا، مادیت پرست بن گیا۔ جی زیادہ دولت ہوگی کامیاب ہوگا۔ کسی نے سمجھا نہیں اگر اچھی کوٹھی بن جائے، بنگلہ اچھا ہوگا، کامیاب ہوگا۔ وہ اس سوچ میں مگن ہو گیا، کوٹھی کی فکر میں لگ گیا، حلال بھی حرام بھی جمع کرتا رہا کہ حلال و حرام کے امتزاج سے کوٹھی جلدی بن جائے گی، کامیاب ہو جاؤں گا، کوٹھی والا ہوں گا، بنگلے والا ہوں گا، کامیاب ہوگا۔ کسی کی فکر میں آیا کہ شاید میرے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑی ہوگی، کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ گاڑی کے لیے کوشاں ہو گیا، صبح سے شام، شام سے صبح اس کی دوڑ لگ گئی کہ جی گاڑی آ جائے گی، کامیاب ہو جاؤں گا۔ مختلف سوچیں لے کے بندہ بیدار ہوا اور دوڑتا گیا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اگر اسے یہ ساری چیزیں مل بھی جائیں تو اس سے پوچھیں تو کامیاب ہو گیا، شاید وہ اپنے ذہن میں کہے میں کامیاب ہو گیا، لیکن واللہ وہ کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جسے عام لوگ کامیاب نہ کہیں، جسے دنیا والے کامیاب نہ کہیں۔ کامیاب وہ ہے جسے خالق کائنات کامیاب کہے، جسے مالک ارض و سما کامیاب کہہ دے، جسے میرا پروردگار کامیاب کہے۔ اب رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ سے کامیابی کی سند کسے ملتی ہے؟ رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے، جو اپنے باطن کو پاکیزہ کر لیتا ہے، جو طہارت حاصل کر لیتا ہے، جس کا اندر اجلا ہو جاتا ہے، جس کا اندر صاف ہو جاتا ہے، میں اسے کامیابی کی سند عطا کرتا ہوں۔ کامیابی اس کی ہے جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس کا نفس پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جن لوگوں کے آستانوں پہ ہم آ کے بیٹھتے ہیں، یہ جن بزرگوں کے قدموں میں ہم آ کے بیٹھتے ہیں، یہ دنیا والے لوگ نہیں تھے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالق کائنات کی رضا کی خاطر تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، پروردگار عالم نے ایک ایسی طہارت عطا کی، ایسی پاکیزگی عطا کی کہ صبح قیامت تک جو کائنات کا گندا مندا انسان چل کے ان کی بارگاہ میں آ جائے گا، رب اسے بھی طہارت عطا کر دے گا، رب اسے بھی پاک فرما دے گا، رب اسے طہارت کی دولت سے نوازے گا۔ حضرات تزکیہ نفس کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، زیادہ لمبی بات کے لیے وقت نہیں ہے، صرف آسان لفظوں میں
سمیٹ کے بعد یوں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کی تطہیر کر لے، اپنے اعمال کی تطہیر کر لے، رب کے احکام پہ کاربند ہو جائے، رب کی منع کردہ اشیاء سے رک جائے، جن سے رب نے منع کیا رک جائے، جن کا رب نے حکم دیا ان پہ عمل پیرا ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر، یہ اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور مالک کے ساتھ ایسا تعلق بناتے ہیں کہ یہ نہ صرف گفتگو میں پاکیزہ ہوتے ہیں بلکہ ان کا عمل و کردار، ان کی ذکر، ان کی سوچ اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی طاہر، اتنی مطہر ہو جاتی ہے کہ یہ دوسروں کی سوچ کو بھی پاکیزہ کر دیتے ہیں، دوسروں کے عمل کو بھی پاکیزہ کر دیتے ہیں، دوسروں کے کردار کو بھی اجلا کر دیتے ہیں۔ میں ایک شعر کے ذریعے شاید یہ بات زیادہ آسانی سے آپ کے قلوب تک پہنچا سکوں۔ ان آستانوں کی خیر یا رب، ان آستانوں کی خیر یا رب، انہی سے نور نظر ملا ہے، انہی سے پھوٹی ہے صبح روشن، انہی سے درد جگر ملا ہے۔ یہ جو نظر کی پاکیزگی ہے یہاں سے ملتی ہے، اللہ والوں سے ملتی ہے۔ جس طرح ہمارے ظاہر کے ڈاکٹر، حکیم، اطباء ہمارے ظاہر کا علاج کرتے ہیں، ہمارے جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں، یوں یہ حکماء، یہ اطباء جو جن کو ہم روحانی معالجین کہتے ہیں، یہ ہمارے اندر کے امراض کا علاج کرتے ہیں۔ اب آئیے بات سمجھیے، ان آستانہ جات کے جب آئیں نظریہ کیا لے کے آئیں؟ ویسے معذرت کے ساتھ میں یہ بات کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہماری جو اجتماعی ایک سوچ بن چکی ہے اس کے حوالے سے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے، دعا کرائیں گے اللہ کاروبار میں برکت دے، بیٹے کو روزگار مل جائے، پلاٹ چھوٹا ہے بڑا مل جائے، نوکری اچھی مل جائے۔ آج ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے دیکھ لیں نوکریاں بھی مل رہی ہیں۔ اللہ کے فضل سے جب سے اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرا مالک کرم فرما دیتا ہے، بندے کی ظاہری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، لیکن طہارت کا اندر کے روحانی جو غذا ہے وہ میسر نہیں آتی، اس لیے کہ ہم روحانی غذا کی بھوک لے کے آئے ہی نہیں، ہم تو دنیا لے کے آئے تھے، دنیا لے کے چلے گئے۔ اگر ہم آتے کہ اللہ کے بندے کے پاس جا رہے ہیں، گناہوں کا مرض لگ چکا ہے، گناہوں کا مرض لگ چکا ہے، جھوٹ کی دیمک لگ چکی ہے، غیبت رسیا ہو چکا ہوں، اب اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جاتا ہوں، دعا کراؤں گا کہ اللہ کے بندے اپنی نظر کیمیا سے میرے اندر کی سیاہی کو دھو کے اس کو نور کے اندر بدل دے۔ میرے اندر کی سیاہی کو نور میں بدل دے، اور یقیناً یہ بدلا جاتا ہے۔ کوئی گناہگار اگر آتا ہے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں اور وہ نیت یہ لے کے آتا ہے کہ اپنے گناہوں کی سیاہی دھلوانے جا رہا ہوں، رب محمد کی قسم جب وہ اللہ والے کی نظریں کی نیت گھر کے سامنے آتا ہے پھر اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے اندر کے حالات بدل
رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت کائنات، جان کائنات، صدر کائنات، فخر موجودات، سید دو عالم، فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان گوہر بار سے یہ ارشاد ہوا، حضور رحمت عالم نے پہلی امتوں کے ایک گناہگار کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہگار 99 افراد کا قاتل تھا، 99 افراد قتل کر دیے، گھر سے نکلا توبہ کی نیت لے کے کہ چلو بہت گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں کسی صاحب علم سے پوچھتے ہیں، کسی صاحب علم کے پاس جا کے کوئی توبہ کی بات پوچھ لیتے ہیں، پروردگار کرم فرما دے گا۔ گھر سے نکلا کسی صاحب علم کے پاس گیا، کہا بھائی 99 کا قاتل ہوں، میرے لیے آپ بھاگ جا میرے پاس سے، ادھر آ گیا ہے، کہیں تیری وجہ سے مجھ پہ بھی عذاب نہ آ جائے، نکل جا، تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے رب معاف کرے۔ جب کسی صاحب علم کے پاس جاؤ تو پہلے دیکھ لیا کرو کہ صاحب نسبت کی ہے کہ نہیں، صاحب نسبت کی ہے کہ نہیں۔ ہر علم والا منزل تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، ہر علم والا منزل مقصود تک لے جانے والا نہیں ہوتا، منزل مقصود تک وہی لے جاتا ہے جو صاحب نسبت ہوتا ہے، اور جس نے کسی علم پڑھنے کے بعد علم کا غرور کسی صاحب نظر کی نظر سے دور کیا ہوتا ہے۔ یہ علم کسے علم کہتے ہو؟ واقعتاً علم کا معنی ہے جاننا، آگاہی حاصل کرنا، آگاہ ہونا، مگر یہ بات یاد رکھو جب تک کسی صاحب نظر کی نظر نہیں ہوتی یہ آگاہی فقط آگاہی رہ جاتی ہے، اس میں نور نہیں آتا، اس میں سرور نہیں آتا، اس کے اندر وہ کشش نہیں آتی، اور یہ ہدایت کی منزلوں کی طرف نہیں لے جاتا۔ اگر فقط علم کامیابی کا ذریعہ ہوتا تو آج ابلیس راندہ درگاہ ہو کے ذلت و خواری میں نہ پھر گھوم رہا ہوتا۔ علم وہی ہے جو علم آئے تو ساتھ ادب بھی آئے، علم آئے تو کسی اللہ والے کی نظر کے نیچے سے ہوتے آئے۔ یقیناً وہ علم طہارت بھی عطا کرتا ہے، وہ علم تقویٰ بھی عطا کرتا ہے، وہ علم انسان کو تخت و سرا سے اٹھا کے اوج ثریا تک لے جاتا ہے۔ مگر اگر صرف علم پڑا، خوش علم پڑا، تو حضور سید عالم کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں العلم حجاب اکبر، اور لوگوں صرف علم کی بات کرنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں علم کا بہت بڑا حجاب ہے۔ نبراس کی شرح ہے، اس کی شرح عقائد کی شرح ہے نبراس۔ علامہ پرہاروی لکھتے ہیں کہ ابو علی سینا بہت بڑا عالم تھا، ظاہر کا بڑا عالم، آج بھی لوگ نام لے کے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ ابو علی سینا بہت بڑا عالم، بہت بڑا علم والا، لیکن سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ ابو علی سینا کا بڑا چرچا ہے، اوج علم پہ بیٹھا ہوا شخص ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو علی سینا کے علم کا بڑا چرچا ہے، لیکن سن وہ ابو علی سینا جو ہے وہ میرے بغیر، میری وساطت کے بغیر، میرے ذریعے کے بغیر وہ خود ڈائریکٹ رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حجاب تو بجاتے ہی میں نے اپنے ہاتھ سے حجاب کر دیا، بسوں کے تو پھر نار وہ جہنم میں جا گیا۔
اللہ اکبر. اب یہ کر رہا تھا ظاہر کے علم والے کے پاس گیا, کہا بابا تیری توبہ قبول نہیں ہوتی, تیری توبہ قبول نہیں ہوتی, جا چلا جا میرے پاس سے, میرے پاس سے اٹھ جا, میری بارگاہ سے دور ہو جا. اس نے کہا 99 تو پہلے کیے ہیں, کیوں نہ 100 کا 100 پورا کیوں نہ کر دوں. تلوار نکالی اس کی گردن کا, واپس پلٹا. راستے میں بندہ جاتا ہوا مل گیا. اس نے کہا کیا ارادہ ہے, کدھر جا رہے ہو؟ کہا یار توبہ کا ارادہ تھا, صاحب علم کے پاس گیا. اس نے کہا تیری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی, رب تو تجھے قبول ہی نہیں کرتا. میں تو مایوس ہو کے پلٹ کے آ گیا. اس نے کہا کیوں مایوس ہوا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رب تعالی کی رحمت بے پناہ ہے, بے پایا ہے, رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پلٹ فلاں بستی کے اندر اللہ کے کچھ بندے ہیں, برگزیدہ ہیں, ولی اللہ ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. ان کے پاس چلا جا, تیری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے. ارادہ کر لیا, ارادہ کیا, چلا. چلتے ہوئے کچھ سفر طے کیا تھا, ادھر سے موت کا فرشتہ پہنچا اور کہا کدھر جا رہا ہے؟ اب تو تیرا وقت اجل ہے, تو نے واپس لوٹنا ہے, جانا ہے واپس. اب کیا کرتا؟ ہم بھی یہ سوچتے رہتے ہیں, چلو جی ابھی بڑا وقت پڑا ہے, آئے گا تو دیکھا جائے گا, آنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. بھائی ہم اپنی آسوں میں, امیدوں میں, طول عمل میں پڑے رہتے ہیں. ادھر سے فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہوتا, ہم ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں, کاش مہلت مل جائے, کاش وقت مل جائے. لیکن اس وقت مہلت نہیں ملتی, وقت نہیں ملتا. موت کا وقت جب آن پہنچتا ہے تو پھر گھڑی پر لگتا ہے, بندہ اس دنیا سے عالم برزخ کا مہمان بن جاتا ہے. موت آ گئی, بندہ فوت ہو, فرشتے آگے رحمت کے دن, فرشتے آگے عذاب کے دن. عذاب والوں نے کہا یہ 100 کا قاتل ہے, ہمیں سے جہنم میں لے جائیں. رحمت والوں نے کہا یہ اللہ کے ولیوں کے قرب کی طرف جا رہا تھا, ان کے آستانے کی طرف جا رہا تھا, ان کے قرب کی نیت لے کے چلا تھا, ہم اسے جنت میں لے کے جائیں. بات طویل ہو گئی, بات طویل ہو گئی. عرض کی بارے الہ کیا کریں؟ وہ مصر ہیں کہ جہنم میں لے جائیں گے, یہ مصر ہیں جنت میں لے کے جائیں گے. وہ جہنم والے, یہ جنت والے, اب کریں تو کیا کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں ایسا کرو, اس زمین کو ماپ لو, اس کی پیمائش کر لو, پیمائش کر لو. اگر یہ گھر سے چل کے جہاں تک پہنچا ہے, یہ گھر کے قریب ہے, جہنم میں لے جاؤ. اگر ولیوں کی بستی کے قریب ہے, جنت میں لے جاؤ. یوں نہیں کہا کسی نے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ تاہتے بیریا. ایک گھڑی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا, ایک گھڑی اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرنا, یہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. ہماری قسمتی ہے جلوہ گر ہوئے, آپ ان کی زیارت بھی کریں. اور میں اپنی بات کو
بالکل اختتام کے قریب لے آیا ہوں اور 1-2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اب ارشاد ہوا کہ زمین کو ماپ لیا جائے، پیمائش کا کی جائے، جو فاصلہ کم ہو ادھر فیصلہ کر دیا جائے. جب فاصلہ ماپا جانے لگا تو ولیوں کی بستی والا فاصلہ جو تھا وہ زیادہ تھا، گھر والا فاصلہ کم تھا. رب تعالی نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ جا، ادھر میرے بندوں کی شان کا معاملہ، ادھر میرے بندے ہیں. میں اپنے بندوں کی عزت لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو تزکیہ نفس کر کے میری بارگاہ میں قرب کا مقام پاتے ہیں. میں ان کی شان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی مرتبت لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اب زمین سکڑ گئی، جب فاصلہ ماپا گیا تو وہ 100 کا قاتل ولیوں کی بستی کے قریب پایا گیا. حکم ہوا اسے رب کی رحمتوں سے جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی سنگت نصیب فرمائے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں کشکول بدائی لے کے جب حاضر ہو، کشکول سیدھا بھی ہونا چاہیے تو ستھرا بھی ہونا چاہیے. سیدھا بھی لے کے آئیں، ستھرا کر کے بھی آئیں. گندے برتن میں کوئی خیرات نہیں دیتا، کوئی خیرات نہیں دیتا. جب گندے برتن کے اندر اگر کوئی دولت دنیا نہیں دیتا تو گندے برتن کے اندر روحانی فیض کیسے مل سکتا ہے؟ روحانی فیض چاہتے ہو تو ستھرا برتن لے کے آؤ، اسے غیبت سے پاک کر کے لاؤ، چغلی سے پاک کر کے لاؤ، بہتان ترازی سے پاک کر کے لاؤ، حسد سے پاک کر کے لاؤ، کینہ سے پاک کر کے لاؤ، جھوٹ سے پاک کر کے لاؤ، بے نمازی ہونے سے پاک کر کے لاؤ. اللہ کے احکام کی اطاعت کر کے، محمد عربی کی سنن پہ عمل کر کے، اللہ کے بندے بن کے، اللہ کی رضا کی خاطر قلب کو ستھرا کر کے اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ. نور لے کے جاؤ، فیض لے کے جاؤ، کرم لے کے جاؤ، رحمت لے کے جاؤ. اور یہی رحمت اس دنیا کے اندر بھی اور عقبہ کے اندر بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. رب دو جہاں اس آستانے کو تا صبح قیامت ثبات و دوام نصیب فرمائے اور اس فیض کو رہتی دنیا تک بھٹکے ہوئوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.